السلام علیکم، میرا نام علی گوہر۔ آپ ایچ ایم ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بر اعظم ایشیا کے گولڈ میڈلسٹ ڈبل ایم اے فاضل طب و جراحت اور نوجوانوں کے مسائل کے ماہر استاد الحکمہ حکیم حیدر ادریس۔ ان سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ کون کون سے وہ عوامل ہیں جو آج کے دور میں نوجوان لڑکے لڑکیوں کے لیے بہت ضروری ہیں۔ خصوصاً لڑکیوں کے مسائل کو بہت کم ڈسکس کیا جاتا ہے اور عورتوں کو مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ان میں بہت اہم مسئلہ لیکوریا کا ہے۔ اس حوالے سے بھی جانیں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے رمضان المبارک کی آمد ہے۔ آپ سب کو بھی آمد رمضان، استقبال رمضان مبارک ہو۔ حکیم صاحب آپ کو بھی رمضان جو ہے وہ مبارک ہو، اور جانیں گے رمضان میں سحری اور افطاری میں کس طرح سے ہم خود کو بہترین رکھ سکتے ہیں، اپنے معدے کو بہتر رکھ سکتے ہیں تاکہ پرسکون انداز میں روزہ سحری اور افطاری کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حکیم رانا حیدر ادریس میری طرف سے تمام عالم اسلام کو، پاکستان بھر میں، پاکستان کے باہر جتنے بھی ہمارے بہن بھائی مسلمان موجود ہیں، ان کو رمضان کا استقبال بہت بہت مبارکباد۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے جو ہے وہ رمضان شریف کا مہینہ ماہ صیام جو ہے وہ اسپیشل مسلمانوں کے لیے ایک تحفے کے طور پر نازل کیا ہے۔ اللہ پاک کا فرمان عالی شان ہے کہ ماہ رمضان میرا مہینہ ہے اور اس کو میں نے اتارا ہے اور اس کا اجر بھی میں دوں گا۔ اگر ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو اس کے بدلے ہمیں 2 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس ماہ صیام میں زیادہ سے زیادہ عبادات کی جائیں، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ باجماعت 5 نمازیں باجماعت ادا کریں، صلاۃ و تراویح، اس کے علاوہ قرآن پاک، نماز تہجد، اس کا تو اہتمام کرتے ہی ہیں اور انشاءاللہ پکے دل سے کریں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ طبی لحاظ سے میں کچھ مشورے جو ہے وہ اپنے قائرین کو، اپنے دیکھنے والوں، سننے والوں بہن بھائیوں کو دینا چاہوں گا کہ کوشش کریں سحری میں ایک چیز جو بڑی کامن ہے، دہی کا آپ لازمی استعمال کریں۔ دہی ایسی چیز ہے جو نہ صرف آپ کی بھوک کو جو ہے وہ اس کی کمی کو مٹا دیتی ہے، اس کے علاوہ جو سینے کی جلن ہوتی ہے اس کو بھی کور کرتی ہے۔ اس کے اندر کیلشیم، پوٹاشیم پرمیگنیٹ اور اس کے بعد کیلشیم ڈی بہت مقدار میں پایا جاتا ہے۔ یہ لازمی استعمال کرے۔ قوت فیصلہ کو، جو ہماری دماغی قوت ہے، اس کو بہت بڑھاتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈپریشن، ٹینشن، انگزائٹی کو جو ہے وہ ختم کرتی ہے۔ کوشش کریں سحری کا اہتمام اچھے طریقوں سے کرے۔ کس طرح؟ کوشش کرے روغنیات سے پرہیز کرے، تیز مرچ مسالہ جات سے پرہیز کرے، تلی ہوئی بادی چیزوں سے پرہیز کرے، دہی کا استعمال کریں۔ دہی میں دودھ کا اگر علی بھائی رڑکا لگا ہو تو میرے خیال میں پورا دن جو ہے وہ بندے کو پیاس نہیں لگتی، اندر جو جلن ہوتی ہے معدے میں وہ نہیں ہوتی، تیزابیت نہیں بڑھتی، قبض کی شکایت نہیں ہوتی، اور چہرے پر جو بچے ٹین ایجز میں، اب ظاہر والی بات ہے بلڈ جو خون ہے ان کا وہ تازہ ہے، اور جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو ہیٹ اپ ہو جاتا ہے اندر معدہ، تو کیا ہوتا ہے فیس پہ پمپلز وغیرہ بن جاتے ہیں، بچے بڑی شکایتیں کرتے ہیں، خواتین، مرد، عورتیں۔ تو ان کے لیے یہی ہے کہ وہ لازمی سحری میں دہی لازمی کھائیں۔ دہی کے اندر دودھ کا رڑکا ڈال کے اس کا فائدہ یہ ہو کہ آپ کے چہرے پہ پمپلز نہیں بنیں گے، آپ کا چہرہ گلو بھی کرے گا، چمکدار بھی ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کا معدہ اور آپ کا جگر جو ہے وہ اچھے طریقے سے کام سر انجام دے گا۔ اس کے بعد افطاری کے لیے کوشش کریں کھجور کا استعمال کریں، کیونکہ کھجور کا ذکر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک میں ہے۔ قرآن پاک میں یہ آیا ہے کہ کھجور کے فائدہ اتنا ہے کہ اس میں زہر سے بھی شفا ہے، تو اس میں اتنا کیروٹین اللہ پاک نے ملایا ہوا ہے، جب ہم وہ کھاتے ہیں تو وہ وٹامن اے اور ڈی میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اور ماشاءاللہ جتنے بھی ہمارے اندر فاسفورس ہے، پوٹاشیم پرمیگنیٹ ہے، اینٹی آکسیڈنٹس ہے، وہ ہمارے جسم میں کھجور کی مدد سے ملتے ہیں۔ تو کوشش کریں 3 سے 4 دانے کھجور کے وہ افطاری میں لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کے بڑے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ آپ کی دماغی کمزوری ختم ہو سکتی ہے، خون کی کمی جو ہے وہ پوری ہو سکتی ہے، مردانہ طاقت آپ کی بے شبہ قیمتی خزانہ وہ بحال ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پٹھوں کا درد، جوڑوں کا درد اور جسمانی طاقت، مکمل آپ ہیلدی فٹ ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ لازمی ان چیزوں کا اہتمام لازمی کریں سحری اور افطاری میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا پورا جو وہ ماہ ہے، میں کہتا ہوں فٹ گزرے گا، اللہ کی عبادت میں گزرے گا، اور آپ انجوائے کریں گے انشاءاللہ۔ جی، آپ نے گفتگو سنی رمضان کے حوالے سے، خصوصی طور پر جو ہے آپ کو اس حوالے سے انہوں نے مفید مشورہ سنوایا ہے۔ بات کرتے ہیں آج کے موضوع کی جانب، اور آج کا موضوع جو ہے، آج کا موضوع بڑا اہم موضوع ہے۔ خواتین اور لڑکیاں جو ہے ان مسائل کا شکار ہیں، دوچار رہتی ہیں، بتاتی نہیں، شرماتی ہیں، اور بعد میں اپنی زندگی جو ہے اس کو ایک روگ لگا بیٹھتی ہیں۔ لیکوریا کیا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ کتنی اقسام کا لیکوریا ہوتا ہے، کب سے شروع ہوتا ہے، کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے، کب تک رہتا ہے،
اور اگر بار وقت علاج نہ کیا جائے تو کس طرح کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. نوجوان لڑکیاں جو ہے ان کے پچکے ہوئے گال اور بالکل آپ دیکھتے ہیں کمزوری سے بالکل نڈھال کیوں ہوتی ہیں؟ لیکوریا کس طرح سے ان کی جان کھینچتا ہے؟ بات کرتے ہیں. سب سے پہلے میں یہ کہوں گا، ہمارا ہی مقولہ ہے الحمدللہ ہمارے خاندانی نسخہ جات سے، کہ ذرا سی غفلت خاص امراض کو جنم لیتی ہے، اور علاج میں غفلت برتنے سے زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. علی بھائی، اگر مریض جو ہے بر وقت اپنا علاج اور تشخیص نہ کروائے تو آگے جا کر اس کی بیماری ناسور بن جاتی ہے، اور آگے جا کر وہ مریض یا مریضہ بہت ساری بیماریوں کا، جنسی مسائل کا، ڈپریشن کا، ٹینشن کا، انگزائٹی کا شکار ہو سکتا ہے. تو کوشش کریں اپنی تشخیص کروائیں، تشخیص کروا کر اپنی میڈیسن، ہربل فارمولیٹڈ میڈیسن، جو دیسی جڑی بوٹیاں والی میڈیسن ہے، وہ لازمی استعمال کریں. اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے مسائل حل ہوں گے. اب آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک یعنی لکوریا کی طرف. لکوریا بیسیکلی خواتین کی ایک بہت ہی پیچیدہ بیماری ہے، پوشیدہ امراض میں سے ایک ایسی بیماری ہے. جس طرح آپ سنتے ہیں کہ جس طرح جو لکڑی کو کھا جاتی ہے دیمک، گھن کی طرح چاٹ کے کھا جاتی ہے، اسی طرح جو لکوریا ہے وہ عورت کے نسوانی حسن کو جو ہے وہ چاٹ کے کھا جاتی ہے. عورت کی جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ ملیا میٹ ہوتی ہے. لکوریا کی ڈیفینیشن ایسی ہوگی کہ عورتوں کے اندر، ان کی وجائنا کے اندر، ان کے پرائیویٹ آرگن کے اندر پیلے یا سفید کلر کا جو مادہ اس کا بار بار اخراج جو ہے وہ سلانے رحم یا لکوریا کہلاتا ہے. جب لکوریا کو عورت کو مسئلہ ہو جاتا ہے، سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، وہ بہت سارے مسئلے مسائل میں گھر جاتی ہے. سب سے پہلے بیچاری کا جسم سوکھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، پیشاب بار بار پیشاب کا اخراج ہوتا ہے، کمر میں دردیں ہوتی ہے، یہ بہت سارے مسائل آگے جا کر پیچیدہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں لکوریا بیسیکلی 4 طرح کا ہوتا ہے. سب سے پہلے لکوریا ان بچیوں میں ہوتا ہے جو بالغ ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے علی بھائی، بالغ کیسے ہوتی ہیں؟ جیسے ڈیٹ آنے میں یا حیض آنے میں 1 سال کا عرصہ درکار ہے، تب بھی انہیں لکوریا کی کنڈیشن ہو سکتی ہے، یا ایک حیض آیا اس کے بعد بھی انہیں لکوریا کا مسئلہ آ سکتا ہے. دوسرے نمبر پر وہ بہنیں ہیں جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، شادی کے بعد انہیں جو ہے وہ جلن کا، چبھن کا، لکوریا جو پیلا یا وائٹ کلر کا مواد ہوتا ہے ان کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پر میری مائیں بہنیں جو ڈلیوری کے بعد، بیبی کنسیو کرنے کے بعد حالت نفاس میں ہوتی ہیں، ان کو بھی لکوریا جیسی مہلک بیماری لگ سکتی ہے. خون کے ساتھ پیپ دار ریشہ، بدبو دار ریشہ بہت زیادہ مقدار میں آتا ہے، وہ بھی اس بیماری کا شکار ہو جاتی ہے. اور چوتھے نمبر پر وہ خواتین ہیں جو متوازن غذا کا خیال نہیں رکھتی، جو مختلف بیماریوں کا شکار، جیسے آتشی کا، سوزاک کا، یا جو جن سے اپنے ہسبینڈ سے وہ مکمل طور پر سیٹسفائی نہیں ہوتی، وہ بھی لکوریا کا وکٹم ہو جاتی ہیں. 4 قسمیں ہوتی ہیں. اس کے بعد لکوریا کی بیسیکلی جو سائنس ہے، اس کی علامات ہے، وہ کیسے پتہ لگتا ہے کہ عورت جو ہے وہ لکوریا کا وکٹم ہو چکی ہے؟ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، پیلا یا سفید کلر کا مواد وجائنا کے اندر سے، ٹھیک ہے، اندام نہانی کے اندر سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. بدبودار مادے کا اخراج ہوتا ہے ریڑھ کی ہڈی میں، ٹھیک ہے، کمر کی ہڈی میں شدید درد شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ عورت کا جو پیٹ کا نچلا حصہ ہوتا ہے جسے ہم پیلوک سسٹم بولتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ بگاڑ آ جاتا ہے، اور بھاری پن بہت زیادہ علی بھائی اس کے اندر ہو جاتا ہے. اس کے بعد آنکھیں اندر کو دھس جاتی ہیں، چہرے پر جو گال ہوتے ہیں ان کا رنگت جو ہے وہ زردی مائل ہو جاتی ہے، اور اندام نہانی کے اندر خارش، چبھن بہت زیادہ ہوتی ہے، زخم بن جاتے ہیں. اندام نہانی کے جو لب ہوتے ہیں وہ آپس میں چپک جاتے ہیں جب بار بار مواد کا اخراج ہوتا ہے. تو وہ عورت بہت پریشان اور ایگزائٹی، ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے، شرمندگی کی وجہ سے کسی کو بتاتی نہیں ہے. یہاں یہ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جو نوجوان ہیں ان کے لیے بہت آسان ہے، وہ باہر نکلتے ہیں، کالجز جاتے ہیں، یونیورسٹیز جاتے ہیں، دوست سے بات کر سکتے ہیں، باہر کسی سے بات کر سکتے ہیں، ہچکچاہٹ ذرا کم ہوتی ہے، اور وہ باہر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور ان کا سارا معاملہ باہر ہوتا ہے. انہیں کوئی نہ کوئی مشورہ دینے والا میسر آ جاتا ہے، حکیم یا ڈاکٹر تک لے کے جانے والا مل جاتا ہے. لیکن بیٹیاں، بہنیں جو ہوتی ہیں وہ گھر میں ہوتی ہیں، لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ گھر میں ہوتی ہیں، ان کے لیے مسئلہ انتہائی گمگیر ہوتا جاتا ہے. ان کی زندگیاں نے، ان کی خوشیاں نکل جاتا ہے. آپ دیکھیں، آپ جب آپ کا نسوانی حسن جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا تو آپ کا جسمانی ساخت جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی، اور آپ جو ہے فزیکلی خود کو کمزور اور بالکل تباہ کن محسوس کریں گے. تو پھر آپ کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ متاثر ہوگی. تو کیا کہیں گے، کس طرح سے ڈسکس کریں، والدہ سے کریں، بہن سے کریں، کس طرح سے وہ جو ہے تشخیص کے معاملے میں جائے اور حکیم تک پہنچے؟ سب سے پہلے علی بھائی یہ ہے کہ پہلے تو
خدا نہ خواستہ اگر آپ کسی بھی بیماری کا پوشیدہ بیماری کا شکار ہے تو آپ شرمائیں نہیں، گھبرائیں نہیں۔ میں نے کتنے اپنے انٹرویوز میں کہا ہے کہ ایک شرم انسان کو جنت میں لے جاتی ہے، ایک جہنم میں، آگے جا کے زندگی تباہ و برباد ڈیزاسٹر کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو شرمائیں نہیں، اپنی والدہ سے بات کریں، اپنے محرم سے بات کریں۔ بیماری کوئی بھی ہو اسے چھپانا نہیں چاہیے، اس کا علاج اور بر وقت تشخیص کروانی چاہیے تاکہ آگے جا کے مزید پیچیدگی جو ہے وہ عورت کو لاحق نہ ہو، آگے جا کے بیٹیوں کو بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس پرفتن دور میں الحسن دعاخانہ رجسٹرڈ نزد منڈی کوارٹر موڑ سمندی روڈ وہ واحد خاندانی ادارہ ہے جو 200 سال سے خدمت کر رہا ہے عوام کی بھلائی کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے۔ تو کوشش کریں ہمارے ادارہ پر لازمی آئیں، اپنے محرم کے ساتھ آئیے، مکمل رازداری کے ساتھ، پردے کے ساتھ، آپ کی عزت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ الحمدللہ الحسن کا اکثیر شاہی لکوریا کورس جو میرے والد محترم کی سرپرستی میں ہم بھائیوں نے تیار کیا ہے، 200 سالہ کے نچوڑ کے تجربات سے، جو ہمارے خاندانی تجربات ہیں اس سے مستفید آپ لازمی ہو، انشاءاللہ تعالی وہ آپ استعمال کریں۔ اللہ کے حکم سے میں کہتا ہوں علی بھائی 10 سال یا 20 سال پرانا لکوریا یا 5 سال پرانا لکوریا، 1 سال پرانا لکوریا، اللہ کے حکم سے 1 ماہ کے اندر اندر جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں جو آگے جا کر بیچاری عورتوں کو پانی کی تھیلیاں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ہارمونل عدم توازن ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جن کو فنگل یا انفیکشن بیکٹیریا کا مسئلہ ہو جاتا ہے، آتشک سوزاک کا، وہ بیچاری شکار ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جن کو قبض ہے، شوگر کا مسئلہ ہے، یہ لکوریا ان وجہ سے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں انشاءاللہ بانجھ پن، مردانہ کمزوری، جسمانی کمزوری، زنانہ کمزوری، جتنی بھی کمزوریاں ہیں وہ اللہ کے حکم سے اکثیر جو شاہی ہمارا الحسن کا کورس ہے لکوریا سے ریلیٹڈ انشاءاللہ وہ استعمال کرے، چاہے تیزابی ہے لکوریا، چاہے بدبودار ہے، چاہے سادہ ہے، اللہ کے حکم سے یہ استعمال میری مائیں بہنیں کریں گی تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ وہ 1 ماہ کے اندر گارنٹی کے ساتھ شفا یاب ہو جائیں گی، اور پوری زندگی جو ہے ان کو لکوریا کا مسئلہ نہیں ہوگا، جڑ سے خاتمہ ہوگا۔ اور وہ میری مائیں بہنیں جو پاکستان بھر میں ہی ہمارے یہ شو کو دیکھ رہی ہیں، اگر وہ نہیں آ سکتی تو وہ بذریعہ منی اور ود منی بیک گارنٹی کے ساتھ اس پارسل کو، اس کورس کو منگوا سکتی ہیں۔ اور ہمارا جو ہے آفیشیل نمبر ہر وقت اویلیبل ہے، 24 گھنٹے ہیلپ لائن پہ جو ہے وہ نمبر موجود ہے، میں نمبر ریپیٹ کروں گا 0300661625 0300661625، یہ ہمارا آفیشیل نمبر ہے۔ واٹس ایپ نمبر بھی اسی پر ہے، آپ بات کر سکتے ہیں، اپنا کورس منگوا سکتے ہیں۔ اگر آپ نہیں آ سکتی، پاکستان میں کسی بھی علاقے میں موجود ہیں تو آپ ہمیں اب بھی کال کریں انشاءاللہ تعالی۔ اب تو رمضان شریف کی آفر بھی لگی ہوئی ہے تو مزید ڈسکاؤنٹ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ جتنے بھی لکوریا سے ریلیٹڈ جو بھی وجوہات میں نے مزید علی بھائی آپ کو ڈسکس کی ہیں، جو عورتوں کے بیچاری مسائل کا شکار ہو گئی ہیں، یا جن کو ڈیٹ کا ایشو ہے، ڈیٹ نہیں آتی، یا ڈیٹ درد کی وجہ سے آتی ہے، یا اوپر نیچے جو ہے وہ ڈیٹ کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ بہت ساری ایسی بیماریاں جو مزید کھل کر میں ڈسکس نہیں کر سکتا، تو انشاءاللہ تعالی ان سب کا جو ہے وہ ایک ہی حل ہے، الحسن دعاخانہ پہ لازمی تشریف لائے، اور انشاءاللہ اپنی ان کڑیوں ہوتے منڈے ہوتے اڈے آستے زبردست قسم کے مفید مشورے جو ہیں ہم لے کے آئے تھے۔ حکیم رانا حیدر ادریس جو کہ گولڈ میڈلسٹ ہیں، خاندانی حکیم ہیں، 200 سالہ خاندانی تجربہ ہے۔ اسکرین پر نمبر بھی آ رہا ہے، اس نمبر پر کال کیجئے، پرائیویسی کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا اور آپ کو اس مہلک بیماری سے شفا دی جائے گی، اور آپ کے اس حوالے سے جو ہے کام کیا جائے گا، اور مکمل رازداری سے آپ کا جو ہے علاج کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ موجود تھے حکیم رانا حیدر ادریس، آپ نے ان کی گفتگو سنی۔ ایڈریس آپ پھر سماعت فرمائیے، الحسن دعاخانہ رجسٹرڈ نزد منڈی کوارٹر موڑ سمندری روڈ فیصل آباد۔ پاکستان بھر میں ہماری کوئی برانچ نہیں، فیصل آباد میں ہمارا ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارا ایک انسٹیٹیوٹ ہے، الحسن دعاخانہ۔ کائنڈلی فون نمبر میں پھر ریپیٹ کروں گا 0300661625، یہ ہمارا آفیشیل نمبر ہے، اور واٹس ایپ بھی اسی نمبر پر ہے۔ دیکھتے رہیے HM TV، اپنے ہوسٹ علی گوہر کو اجازت دیجیے۔ روحانی دنیا کے پروگرام سے کسی نئی پروگرام میں دوبارہ ملیں گے۔ دیکھتے رہیے HM TV، مجھے اور رانا حیدر ادریس استاد الحکمہ کو اجازت دیجیے۔ ان کے مفید مشوروں پر ایک بار ان کا تھینک یو بولتے ہیں۔ آپ بھی تھینک یو بولیے، ابھی رابطہ کیجیے اور لا علاج مرض سے شفا حاصل کیجیے۔ اللہ حافظ۔